أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. یہ سورہ فاطر کی چند آیات ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ درس میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کفار مختلف قسم کی مکر و فریب پر مبنی کارروائیاں کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کی کسی بھی ایسی کارروائی کو کامیاب نہیں ہونے دیا، بلکہ جب بھی انہوں نے برائیوں کو اپنے دل میں چھپا کر مختلف قسم کی حرکات کیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا مکر، ان کا فریب انہی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا. اور یہاں والذین یمکرون السیئات، وہ لوگ جو کہ برائیوں کے داؤ گھات میں لگے رہتے ہیں، لہم عذاب شدید، یہاں فرمایا کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے. وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان کے مکر کے بارے میں فرمایا کہ ان کا یہ مکر یہیں تباہ اور برباد ہو جائے گا، ان کے کسی کام نہیں آئے گا. جبکہ قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ فاطر ہی کے آگے، قریب ہی آگے جا کے آیت نمبر 43 میں ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، برا مکر، برا فریب، بری کاروائیاں جو بد نیتی کے ساتھ کی جاتی ہیں، ان کا جو وبال ہے وہ مکر و فریب کرنے والوں پر ہی آتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک طے شدہ
معاملہ ہے کہ برے مکر کرنے والوں کو اللہ رب العزت ان کے اپنے مکر میں ہی پھنسا دیتا ہے، اسی کے وبال میں ان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اور ابھی جو آیت میں نے آیات پڑھی ہیں ان میں سے آغاز میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، یہ بات کوئی قابل تشریح یا وضاحت نہیں، لیکن کبھی ہوتا ہے نا کہ آدمی سوچتا ہے کہ ہم تو گوشت پوست کے لوگ ہیں، ہمارا چمڑا ہے، ہماری ہڈیاں ہیں، ہمارا گوشت ہے، خون ہے، ان میں کہیں مٹی نظر نہیں آتی۔ تو یہاں اصل میں ہمارے بابا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا طرز کا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے بابا جد امجد سب سے پہلے انسان کو مٹی سے بنایا تھا۔ اور اس بات کا اندازہ تو قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی چلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلکم لآدم و آدم من تراب، تم سارے آدم کی اولاد ہو، وہ آدم من تراب، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی۔ اور آگے پھر معیار عزت، معیار کرامت، اللہ کے یہاں کون عزت و کرامت والا ہوگا، وہ معیار بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں تم میں سے عزت والا وہ ہوگا جو کہ سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا۔ تو مٹی سے بنانا آدم علیہ السلام کو، اور ہماری تخلیق کے بارے میں بھی اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو ہماری تخلیق میں جتنی بھی چیزیں کار فرما ہیں ان کا آغاز مٹی سے ہی ہے۔ انسان کی غذا کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے۔ اب دیکھو پانی پینے کے لیے زمین سے، کھانے کے لیے گندم کھانے والا ہے، آٹا کھانے والی پارٹی ہے وہ بھی زمین سے گندم اگتی ہے، کچھ چاول کھانے والے ہیں وہ بھی زمین سے ہی اگتے ہیں۔ کوئی صرف مچھلی پر تو کوئی بھی گزارا نہیں کرتا نا، مچھلی والے چاول کھاتے ہیں ساتھ میں۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے زمین سے بنائی۔ تو اگر یہ کہیں کہ ہماری تخلیق بھی اصلاً مٹی سے ہی ہے، زمین سے ہی ہے، تو بھی بعید نہیں، لیکن صاف صاف اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے اس میں واضح کر دیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا اور تم سارے اسی کی اولاد ہو۔ اور قرآن کریم میں خود اللہ رب العزت نے پھر یہ قرآن کریم میں کم و بیش 12 مقامات پر لفظ نطفہ آیا ہے، 12 مقامات پر۔ اب ان مقامات پر اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی ہے کہ ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام کو اگر اللہ نے مٹی سے بنایا تو اس کے بعد پھر سلسلہ جو تخلیق کا ہے یا افزائش نسل کا ہے وہ سلسلہ مٹی سے نکل کر پھر پانی، منی یا نطفہ اس طرف اللہ رب العزت نے پھیر دیا کہ آدم علیہ السلام کے بعد دنیا کی دوسری انسان ان کی بیوی تھی، انہیں اللہ رب العزت نے انہی سے بنایا۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت حوا کو اللہ نے مٹی سے نہیں بنایا، ان کو انسان سے بنایا، اور وہ انسان بھی جو کہ ان کے شوہر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو انہی کے شوہر سے بنایا، اور اب ان میاں بیوی کے ملاپ سے آگے انسانیت کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا کہ دو میاں بیوی آپس میں ملیں، ان کے ملاپ کے نتیجہ میں اللہ رب العزت ایک تیسرا انسان پیدا کرتا ہے، بناتا ہے۔ تو یہ سلسلہ قرآن کریم میں اللہ نے بہت سارے مقامات پر، کم و بیش 12 مقامات پر یہ بات موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو نطفے سے بنایا۔ اور ان مقامات میں سے بعض مقامات اگر ذکر کریں تو میرا خیال ہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، قرآن کریم کا 1-2 نہیں بلکہ بکثرت مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا، جیسے یہاں فرمایا ثم من نطفہ، تمہارے بابا کو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا، اور پھر تخلیق کا سلسلہ جو ہے وہ نطفے سے شروع کر دیا۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پر جو کہ سورۃ السجدہ ہے، سورۃ سجدہ میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ رب العزت نے ہر چیز کی تخلیق کو بہت ہی خوب بنایا،
اللہ نے جو بھی چیز بنائی بہت خوب بنائی۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَاءٍ مَّهِينٍ، اور پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی۔ یہ بے وقت پانی جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا مادہ منویہ بے وقت پانی۔ کیا وقت؟ انسان دنیا میں بڑی ڈھینگے مارتا ہے، بڑے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھا ہے۔ اگر تھوڑا سا قرآن کریم کے ان مقامات پہ نظر ڈال کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہے کیا انسان؟ ایک بے وقت، مہین کا معنی اصل میں ہے ذلیل۔ بے وقت کا لفظ بہت اچھا ہے انسان کے لیے کہ انسان جو ہے یہ کچھ بھی ہے، باقی مخلوقات کی نسبت اللہ نے اس کو ایک عزت دی ہے، اور خاص طور پر اگر وہ مسلمان ہو تو پھر تو اس کا مقام ہی بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اصلاً یہ ایک بے وقت پانی سے بنایا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اس کا سلسلہ جو ہے، جو یہ نسل چلائی ہے، ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اللہ رب العزت نے اس کی ساخت برداشت، اس کی ساخت بنائی، اس کو انسانی شکل بخشی اور اس میں روح پھونکی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اللہ رب العزت نے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل بنائے۔ یعنی انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا، شکل دی انسانی، روح پھونکی اور سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، سوچنے سمجھنے کی طاقت عطا فرمائی۔ قلیلا ما تشکرون، اور فرمایا کہ تم بہت کم ہو جو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہو۔ اللہ نے دیکھو مٹی سے بنایا، پھر ایک قطرے سے، پانی کے قطرے سے انسان کی تخلیق کو آگے بڑھایا، اور انسان کو اللہ رب العزت نے آنکھیں دی، اللہ رب العزت نے انسان کو کان دیے، اللہ رب العزت نے انسان کو دل دیا۔ یہ ساری چیزیں غیر انسان کے پاس ہیں یا نہیں ہیں؟ آنکھیں جانوروں کے پاس بھی ہیں نا، آنکھیں جانوروں کے پاس ہیں، کان جانوروں کے پاس ہیں، جانور بھی سنتے ہیں، جانور بھی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو سوچنے سمجھنے والا دل اور دماغ دے کر، علم دے کر ان سب چیزوں پر برتری عطا فرمائی کہ ان سب سے تم اعلیٰ ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو یہ ساری نعمتیں عطا کی، لیکن ان نعمتوں کے حاصل کر لینے کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ شکر نہیں کرتا۔ قلیلا ما، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کہ اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اور دوسرا مقام ہے، یا تیسرا کہہ لیں، سورۃ المومنون۔ سورۃ مومنون میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 12 میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو ایک بجتی ہوئی مٹی یا بجنے والی مٹی، مٹی کے بجنے کا یہ لفظ کیا ہے؟ اب معروف ہے کہ خشک مٹی جو ہے اس کی ایک آواز ہوتی ہے، اگر اس کو کسی برتن کی شکل دے دیں تو بھی آواز ہوگی، بغیر برتن کی شکل دیے آپ اسے کوئی رنگ دیں تب بھی وہ آواز دے گا۔ مٹی جو ہے وہ آواز دیتی ہے، بجنے والی۔ اور اگر اس کو گھڑے کی، یا یہ جو برتن ہوتے ہیں، ہانڈی ہے، گھڑا ہے، ایسی کوئی شکل دے کر اس پہ آپ ہاتھ ماریں، کوئی چھوٹا کنکر مار کے دیکھیں کتنی آواز ہوتی، مٹی ہی ہے نا وہ بھی۔ فرمایا کہ وہ مٹی جو تمہارے یہاں اس طرح بجتی ہے، آواز دیتی ہے، ہم نے انسان کو اس بجتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اس مٹی سے ہم نے نطفہ بنایا، اور وہ نطفہ ایک جگہ پہ جا کے قرار پکڑ گیا، یعنی ماں کے رحم میں بچہ جو ہوتا ہے نطفے کی حالت میں آغاز میں قرار پاتا ہے، جس کو عموماً ایک لفظ استعمال کرتے ہیں حکیم لوگ، استقرار حمل۔ استقرار حمل کب سے شروع ہوتا ہے؟ جیسے ہی اللہ رب العزت کو منظور ہو کہ ان میاں بیوی کو ہم نے اولاد بخشنا ہے، جیسے ہی اللہ کو منظور ہو، ان کے ملاپ کے نتیجہ میں بیوی کے رحم میں اللہ رب العزت وہ پانی کے قطرہ جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے۔ اور قطرہ بھی نہیں بلکہ جس جرثومہ سے اللہ نے انسان کو بنانا ہے،
اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا انعام ہے کہ اس نے انسان کو کن کن مراحل سے گزارا، کیا پھر بالآخر خوبصورت شکل دے کے دنیا میں لایا. اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ انہیں ہم نے کیا کیا نعمتیں دیں، کن کن نعمتوں سے نوازا، لیکن یہ بہت کم وہ لوگ ہیں جو کہ شکر کرتے ہیں. ثم خلقنا النطفة علقة، اس پانی کے قطرے کو، اس نطفے کو پھر ہم نے خون کی ایک بوند بنایا. علقہ خون کی بوند، اور اسے خون کی بوند کو علقہ کیوں کہا گیا ہے؟ آپ اگر کوئی میڈیکل کتاب پڑھ کے دیکھیں، میڈیکل کے ساتھ تعلق رکھنے والی ڈاکٹر لوگ بھی یہ بتائیں گے، اور جن لوگوں نے قرآن کریم اور سائنس کے ساتھ متعلقہ کچھ علوم حاصل کیے، بحث مباحثے کی، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انسان کا نطفہ عورت کے رحم میں جا کے جو اٹک جاتا ہے، تو وہ جیسے رحم کو آپ ایک برتن کی شکل سمجھ لیں. چھوٹا موٹا کوئی برتن ہے تو برتن کے کنارے پہ پانی کا قطرہ لٹکا ہوا ہوتا ہے نا. برتن بھرا ہوا تھا، آپ نے خالی کر دیا، آپ دیکھیں گے یہاں قطرہ، یہاں قطرہ، یہاں قطرہ. تو وہ قطرہ جو ہے وہ کہیں باندھا ہوا نہیں، بلکہ وہ تہ کے ساتھ لٹک رہا ہے. علقہ کا معنی ہوتا ہے لٹکنے والا. اللہ رب العزت نے اس پانی کے قطرے کو خون کی شکل دے کر ماں کے رحم کے ساتھ لٹکا دیا، رحم میں وہ داخل ہو گیا. اب اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس خون کی بوند کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا. ہم دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ اللہ رب العزت کس طرح انسان کو اوپر سے اوپر لیے جا رہے ہیں. پانی، جس پانی کے بارے میں فرمایا کہ بے وقت ہے، پھر خون جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ماں کے رحم کے ساتھ لٹک رہا ہوتا ہے، کنارے پہ لگا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، خون سے گوشت ہوا، اور اس کے بعد فرمایا فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں بنائیں. فکسونا العظام لحما، ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھا دیا. پہلے گوشت کا صرف ٹکڑا ہے، پھر اس میں اللہ رب العزت نے ہڈیاں بنائیں اور پورا ایک سٹرکچر تیار کیا، انسان کا پورا ڈھانچہ بنایا، اور اس ڈھانچے پر ایک خاص ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے گوشت چڑھا دیا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کا جسم جو ہے اس پہ جو گوشت چڑھا ہوا ہڈیوں پر، مختلف جگہوں پر اس کی مقدار مختلف ہے. کہیں بالکل معمولی ایسے لگتا ہے کہ شاید صرف چمڑا ہی ہوگا. اب یہ کونی لے لیں، یہاں کونی پہ آپ دیکھیں کتنا گوشت چڑھا ہوا ہے، کوئی خاص نہیں ہے. آگے آ گیا معاملہ تو یہاں گوشت ہے. اسی طرح پنڈلی ہے، پنڈلی کی آگے کی سائڈ چیک کر کے دیکھیں، کوئی خاص گوشت نہیں ہے. پیچھے کی سائڈ گوشت سے، پیچھے والی سائڈ گوشت سے بھری ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے جہاں جتنا ضروری سمجھا، مناسب سمجھا، ہمارے لیے بہتر سمجھا، اسی طرح اس مقام پر اتنی مقدار میں اللہ رب العزت نے گوشت چڑھا دیا. پہلے گوشت بنایا، اس میں ہڈیاں بنائیں، اور پھر گوشت کو ان ہڈیوں پر چڑھایا ایک خاص اندازے کے ساتھ، ایک خاص طریقے کے ساتھ. فرمایا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اور پھر ہم نے اسے ایک دوسری ہی بناوٹ دے کر تخلیق کر دیا، بنا دیا. اب جو تھوڑی دیر پہلے تک صرف گوشت تھا، اس میں ہڈیاں تھیں، پھر اللہ رب العزت نے ایک پورا انسان مکمل شکل میں تیار کر دیا، اور فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالق. اللہ کتنا بہترین ہے خالق، احسن الخالقین. اللہ بنانے والوں میں سے سب سے بہترین بنانے والا ہے. یہ وہ سٹیپس ہیں، یہ وہ مختلف مراحل ہیں جن مراحل کا انسان کو اب آ کے پتہ چلا. یہ جو میڈیکل لیے پھر رہے ہیں اور سائنس لیے پھر رہے ہیں،
اس کا پتہ ابھی قریب آ کے چلا کہ اللہ انسان کی تخلیق کو کتنے مراحل سے گزار کر انسان کو دنیا میں لاتا ہے۔ اور شاید میں نے پہلے بھی یہاں ذکر کیا ہے کہ یہاں دمام میں کچھ عرصہ پہلے ایک کانفرنس ہوئی ڈاکٹروں کی، اس میں ظاہر ہے کہ دنیا بھر کے ڈاکٹر آئے، ان میں سے یورپ کے ایک ڈاکٹر نے اپنی تحقیق بیان کی، کہا کہ ہم جب یہاں آج اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا کہ پانی کے قطرے سے خون کا قطرہ، خون کے قطرے سے گوشت کا لوتھڑا، گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر اللہ رب العزت ایک ترتیب کے ساتھ گوشت چڑھاتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر چمڑا تیار کرتا ہے۔ کہا ہم آج وہاں پہنچے ہیں اور محمد 1400 سال پہلے وہاں پہنچ گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی تحقیق بیان کی اور آدمی مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا مسلم۔ کہا کہ وہ آدمی جو آج سے 1400 سال باتیں وہ کر گیا ہے جو دنیا کو آج معلوم ہو رہی ہیں، وہ عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ آپ کی نبوت کا اقرار کیا، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس موضوع کو متعدد مقامات پر بیان کیا ہے، جن میں سے یہ صرف 2 مقام جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ کم و بیش نطفے کا ذکر 12 مقامات پر قرآن کریم میں آیا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں سورہ فاطر میں فرما رہے ہیں واللہ خلقکم من تراب، اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے تمہارا سلسلہ نطفے سے چلایا، ثم جعلکم ازواجا، اور پھر تمہیں جوڑی بنا دیا، جوڑی جوڑی۔ اب اللہ رب العزت چاہتا تو لڑکے ہی پیدا ہوتے رہتے، جہاں پیدا ہوتا لڑکا ہی پیدا ہوتا تو کیا خیال ہے، نسل بڑھتی، نسل پھر رک جاتی۔ ہر طرف لڑکے ہی لڑکے ہیں، نسل کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ رب العزت فرما رہے کہ ہم نے پھر تمہاری جوڑیاں بنا دی، کہیں لڑکا کہیں لڑکی، کسی گھر میں، ایک ہی گھر میں، قرآن کریم کی آیت تو معروف ہے نا، فرمایا ایک ہی گھر میں اللہ رب العزت کسی کو 2-3 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، ان کی آپ اولادوں کو چیک کر کے دیکھیں یا محلے میں دیکھ لیں، کسی کو صرف لڑکیاں دیں وہ لڑکے کو ترس رہے ہیں، کسی کو صرف لڑکے دیے وہ لڑکی کو ترس رہے ہیں کہ کوئی بیٹی ہو جائے، کسی کو اللہ رب العزت نے دونوں لڑکے بھی دیے لڑکیاں بھی دیں، دنیا کی یہ جو زینت ہے مکمل کر دی، گھر بھر دیا بیٹوں بیٹیوں سے، اور کسی کو چوتھی شکل کیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بھانج بنا دیتا ہے، اس میں سے نہ لڑکا پیدا ہوتا ہے نہ لڑکی۔ یہ اللہ رب العزت کا اپنا خاص انتظام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ثم جعلکم ازواجا، اور پھر تمہیں اللہ نے جوڑی جوڑی بنا دیا۔ وما تحمل من انثی، کوئی عورت نہیں جو کہ تحمل حمل سے ہو، جس کے پیٹ میں استقرار ہو جائے، ولا تضع، اور کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جو کہ بچے کو جنم دے، ڈلیوری اس کے یہاں ہو، الا بعلمہ، یہ سارا کچھ ماں کے پیٹ میں حمل کا استقرار ہونا اور ماں کا بچے کو جنم دینا، ڈلیوری ہونا، یہ سارا کچھ اللہ کے علم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ کو ان سب چیزوں کا علم ہے، اور ان سب چیزوں کا ہی علم نہیں، اللہ رب العزت کے علم کا اندازہ کرنا ہو تو قرآن کریم کا ایک مقام اور ہے، مختصر انداز سے اس مقام پہ نگاہ ڈال کے دیکھیں۔ سورۃ الانعام، سورۃ الانعام میں قرآن کریم کے شروع کی صورتوں میں 6ٹھی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 59 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، لا يعلمها الا هو، ان چابیوں کو، ان غیب کی باتوں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ جانتا ہے جو کچھ کے بر میں ہے بحر میں ہے، سمندروں میں کیا ہے، سمندروں کی تہوں میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے، اور زمین پر بر یعنی ہماری یہ آباد زمین ہو یا بہت ہی دور جو بڑے بڑے جنگلات ہیں، بڑے بڑے صحرا ہیں، اللہ کو جنگلات اور صحرا میں جہاں بھی جو کچھ بھی ہیں اللہ رب العزت کے علم میں ہے، زمین کے اوپر ہیں اللہ کو علم ہے،
زمین کے پیٹ میں ہے اللہ کو علم ہے، پانی کے اوپر ہے اللہ جانتا ہے، پانی کے اندر ہے اس کی تہوں میں ہے، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور روئے زمین پر کسی درخت کا پتا بھی نہیں گرتا۔ اللہ رب العزت کے علم کی وسعت دیکھیں کہ فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا بھی کسی درخت کا نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ اتنا وسیع علم کسی دوسرے کے پاس ہو سکتا ہے؟ بڑے کمپیوٹر، بڑی ہم آج ڈینگے مارتے ہیں کہ انسان نے یہ کر دیا وہ کر دیا، سارا کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے اتنا بھی معلوم ہے کہ کس ملک میں، اس کے کس علاقے میں، اس کے کس شہر میں، اس کے کس گاؤں میں، اس کی کس گلی میں کون سا درخت ہے، کتنے پتے ہیں، اور کون سا پتا وہاں سے ٹوٹ کے گر رہا ہے، اللہ کے علم میں یہ بات بھی موجود ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اس زمین کے اندھیروں میں، زمین کے اندھیروں میں وہ اندھیرا اوپر مان لیں یا زمین کے پیٹ میں مان لیں، جہاں کہیں کوئی دانہ بھی پڑا ہوا ہے، ولا حبہ، حبہ کا معنی دانہ، کوئی دانہ بھی ایسا نہیں جو فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں۔ اب ظاہر ہے کہ زمین کے اندر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اب نیچے تو یہ بجلی نہیں گئی نا، جہاں تک انسان نے پہنچائی، جن جن جگہوں پر پہنچائی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ بنی بنائی چیزیں ہیں جیسے کہ یہ ٹنلز ہیں اور یہ وہ ہیں، لیکن اصلاً زمین کے نیچے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ حتیٰ کہ پانی ہے، پانی کے نیچے بھی اندھیرا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا کہ یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں اللہ کو پکارا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اندھیروں میں ظلمات، یہ وہی لفظ ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیروں میں کوئی ایسا دانہ بھی نہیں ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے کہ کس جگہ کون سا دانہ پڑا ہوا ہے، اسے اگانا ہے یا اسے گلا دینا ہے، سڑا دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات بھی ساری موجود ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی خشک اور کوئی تر چیز، کوئی گیلی ہو یا خشک ہو۔ اب لکڑی ہی کو لے لیں، گیلی لکڑی کہیں پڑی ہے یا تر پڑی ہے، کوئی بھی چیز خشک ہو سکتی ہے اور کوئی بھی چیز تر ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی تر نہیں، کوئی خشک نہیں، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، وہ اللہ رب العزت کے یہاں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کائنات کے کونے کونے میں، اس کائنات کے ذرہ ذرہ میں جو چیز جہاں بھی ہے، وہ سب چیزیں اللہ رب العزت کے علم میں ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اور یہ صفت صرف اللہ رب العزت کے ہی ہے، دوسرے کسی کے پاس یہ علم نہیں، کیونکہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور اگر لگے ہاتھوں سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، اس پہ نظر ڈال کے دیکھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ 5 چیزوں کا ذکر کر کے کہا کہ ان 5 چیزوں کو اللہ کے سوا دوسرا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو جانتا ہو۔ اور وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی، بادل آتے ہم دیکھتے ہیں، بادل آ کے تھوڑی دیر رک کے چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ یہ بارش بھی برسائیں گے یا نہیں۔ اور پہلی امتوں، پہلی قوموں کے بارے میں قرآن کریم کے کئی مقامات پر یہ بات موجود ہے کہ وہ دیکھتے کہ ابھی ہوائیں چلی ہیں، ابھی بارش آنے کے امکانات ہیں، اور ان کے لیے عذاب لے کے آ جاتی۔ بادل بھی نظر آ رہے ہیں، ہوائیں بھی چل رہی ہیں، لیکن ان کے لیے خیر اور خوشخبری نہیں بلکہ ان کی بربادی کا باعث بن گئی۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ بادل بارش برسائیں گے یا نہیں، یہ صرف اللہ کے علم میں ہے۔ کبھی ایسا ہے کہ بادل موجود ہیں، بارش نہیں ہوئی، اور کبھی ایسا ہے کہ بادل دیکھنے کو بھی نظر نہیں آتا، اچانک بادل اکٹھے ہو گئے اور بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا واقعہ معروف ہے۔ آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس دروازے سے داخل ہوتے ہی کہتا ہے یا رسول اللہ
آپ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، اب چونکہ وہ جمعے میں ابھی شامل نہیں ہوا، جمعے میں شامل ہو جائے تو پھر اس قسم کی بات کرنا منع ہو جاتا ہے۔ جمعے کی نماز کے دوران، خطبے کے دوران باتیں کرنا منع ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے ساتھی دیکھا کہ دو ساتھی بات کر رہے ہیں، انہیں اس ادب کا علم نہیں ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران بات چیت منع ہے، وہ بات کر رہے ہیں، یہ اسے کہے اسکت، یعنی انگلش میں کیا کہیں گے، بی سائلنٹ، یا صرف سائلنٹ، شٹ اپ تو گالی دینا ہوتا بھی کہتے ہیں، سائلنٹ کا لفظ صرف اکیلا استعمال کریں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس نے مجھ سے کیا طلب کیا ہے۔ اور اردو میں خاموش، اور خاموش کا لفظ پورے زور سے اگر کوئی کہہ دے تو واقعی اس کے اندر یہ آرڈر موجود ہے کہ اب باتوں سے رک جاؤ۔ ایک لفظ اگر اس نے کہا اسکت، خاموش ہو جاؤ، سائلنٹ ہو جاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقد لغا، اس نے لغو بات کی۔ اور علماء نے کہا کہ اگر کسی کام کے بارے میں یہ لفظ آ گیا لغا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ مسجد میں آ گیا ہے، وضو کر کے یہاں آ کے بیٹھ گیا ہے، خطبہ بھی سن رہا ہے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، سنتے پڑھے گا، اس کا فرض ادا ہو گیا، لیکن جو ثواب اور اجر ملنا تھا وہ اس کو نہیں ملے گا۔ کیا کیا اس نے؟ ایک لفظ کا فقط لگا۔ اور جمعے کے خطبے کے دوران ہی کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کو دیکھا گیا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، کلین نیچے آج کل مسجدوں میں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ان میں پھول بھی ہوتے ہیں، کبھی پھول نہیں لیکن قالین قیمتی ہے تو اس کے اوپر ہاتھ پھیرنے سے اچھا لگے گا یا نہیں؟ عام حالت میں نماز پڑھنے کے لیے جائیے، سنتیں پڑھ کے ہاتھ پھیریے 10-15 منٹ، کوئی حرج نہیں، آپ کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور کوئی کمی بیشی بھی نہیں ہوگی آپ کے ثواب میں۔ سبحان اللہ پڑھتے رہیے، الحمدللہ پڑھتے رہیے، اور قالین کو بھی آپ مس کرتے رہیے، چھوتے رہیے۔ لیکن اگر کسی نے جمعے کے دوران، خطبے کے دوران یہ کام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد لغا، آپ نے اپنے وقت کے زمانے کے حساب سے کہا من مس الحصا فقد لغا، جس نے کنکریوں کو چھوا۔ اس زمانے میں تو نیچے کنکریاں تھیں، یہ قالین نہیں تھے، یہ صفیں نہیں تھیں، یہ دریاں نہیں تھیں، سیدھی سیدھی ریت ہے، کنکریٹ ہے، کنکریٹ ڈالی، اوپر کچھ ریت ڈال دی، ریت نیچے چلی گئی، اوپر پھر کنکریٹ۔ اس کنکریٹ پر اگر کوئی ہاتھ پھیرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مس الحصا فقد لغا، جس نے کنکریوں پر ہاتھ پھیرا اس کا ثواب بھی گیا۔ یہ ہے جو آدمی جمعے کے لیے مسجد میں بیٹھ چکا ہے۔ اب یہ صحابی بیٹھے نہیں، ابھی باہر سے دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل، اے اللہ کے نبی راستے کٹ گئے، جانور مر گئے، بارش نہیں ہو رہی۔ ظاہر ہے کہ جب بارش نہیں ہوگی باہر کوئی سبزہ نہیں ہوگا جس کے جانور کھائیں، بھوکے مر رہے ہیں، راستے کٹ گئے۔ اب لوگوں کا جب ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ مل نہیں رہا، جانوروں کو کس جانور پہ سوار ہوں گے، کہاں جائیں گے، پیدل کے سفر نہیں تھے، کہاں راستے کٹ گئے، جانور مر گئے، اے اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ بارش نازل فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت خطبے کو روکا اور بارش کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کر دی، یا اللہ بارش عطا فرما۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم مسجد سے باہر دیکھ رہے ہیں، نکلے جب فارغ ہوئے خطبہ سے، باہر نکلتے ہوئے دیکھا کہ آسمان بالکل صاف ہے۔ اچانک ہمارے سروں پر آسمان کے وسط میں چھوٹی سی بدلی کا ٹکڑا آیا اور دیکھتے دیکھتے پھیل گیا، اور ابھی ہم سنبھلے بھی نہیں کہ یہ کیا، یکدم ایک چھوٹی سی بدلی کا ٹکڑا اتنا پھیل کے پورے آسمان پر چھا گیا ہے۔ کہتے ہیں ابھی ہم سنبھل بھی نہیں پائے کہ بارش ہونا شروع ہو گئی، اور ہم بھاگ کر اپنے گھروں میں پہنچے کہ گیلے زیادہ نہ ہو جائیں، باغ دوڑ لگائی اور اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ 8 دن مسلسل بارش ہوتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ بارش عطا فرما۔ 8 دن بارش مسلسل چل رہی ہے،
8ویں دن اگلے جمعہ میں وہی دروازہ اور وہی صحابی اور وہی الفاظ، لیکن اب جو ہے الفاظ کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ چینج ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ انقطعت السبل، یا رسول اللہ راستے منقطع ہو گئے، جانور مرنا شروع ہو گیا، ہلاکت الاموال، ہمارے جانور بھیڑ بکریاں مرنے لگے، راستے کٹ گئے ہیں، اللہ سے دعا مانگیے کہ وہ بارش کو بند کر دے۔ اب یہ سنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا انسان کتنا کمزور ہے، کل دعائیں منگوا رہا تھا کہ بارش ہو، اور بارش ہو رہی ہے تو آج دعائیں منگوا رہا ہے کہ بارش بند ہو۔ آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، یا اللہ اس بارش کو اللہم علی الاودیۃ والآکام، اے اللہ پہاڑوں کی وادیوں میں لے جا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لے جا، حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے گرد برد جہاں ضرورت ہے پانی کی ان بارشوں کو وہاں لے جا، ولا علینا ہم سے اس کو ہٹا دے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھ کے دھوپ میں اپنے گھروں میں آرام سے پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور معاملہ یہاں تک آ گیا۔ تو اللہ رب العزت جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ سورہ لقمان میں ایک یہ کہا گیا کہ کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی، دوسرا یہ کہا کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے، کسی کو معلوم ہے؟ ہماری ڈائری میں لکھا ہوا ہے، بس ڈائری میں لکھا ہوا ہے کہ کل میں یہ کروں گا، ڈائری بعد میں لوگ پڑھتے ہیں کہ اس نے کیا لکھا تھا۔ آدمی گیا کل کی ڈائری لکھی، رات کو کام ہو گیا، دیا بجھ گیا، چراغ گل، کوئی نہیں جانتا۔ اور اگر کوئی زندہ بھی رہا، کل کے پروگرام لکھے زندہ رہا، کل اسے اللہ رب العزت نے کسی ایسے کام میں پھنسا دیا کہ وہ کام نہیں کر سکا جو اس نے لکھے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول بڑا مشہور ہے اور بہت ہی ہمارے لیے عبرت ناک ہے، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اور ہوتا کچھ اور ہے، تو میں نے سمجھ لیا کہ کوئی طاقت ایسی ہے جو یہ کام کر رہی ہے کہ انسان کو کیا کرنا ہے، کیا اس کے لیے اچھا ہے، کیا اس کے لیے برا ہے۔ عرفت ربی بفسخ العزائم، ارادہ، عزم اور ارادہ کسی کام کا کیا ہوا ہے، صبح وہ نہیں ہو رہا، کچھ اور ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ کوئی آدمی کب کل کیا کرے گا، آدمی کوئی نہیں جانتا، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، کس ملک میں مرے گا۔ ابھی دیکھیں ہم پیدا ہوئے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور سعودیہ میں آئے، اپنے اپنے سب کے جو کام ہیں وہ الحمدللہ چل رہے ہیں۔ جن کے پاس کام نہیں، اللہ کام چلائے، ان کو اچھی اچھی جابیں عطا فرمائے۔ ہم یہاں مرنے کے لیے آئے ہیں، ہم مرنے کے لیے تو نہیں آئے نا، ہم کام کرنے کے لیے آئے۔ لیکن آپ کے سامنے روز دوسرے دن آپ جمعہ پڑھتے ہیں، ہمارے جامع خادم الحرمین شریفین میں کنگ فہد مسجد جو ہیں، میں نے پچھلے 2-1 سال کے عرصے میں دیکھا کہ کوئی ایسا جمعہ شاید نہیں گزرتا جس دن وہ لائٹیں بند ہو جس میں لکھا ہوا ہے توجد جنازہ، کہ آج یہاں جنازہ پڑھا جائے گا نماز جمعہ کے فوراً بعد۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لائٹیں بند ہوتی ہیں اور اس دن جنازہ نہیں ہوتا، ورنہ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 جنازے، اور یہ ایک مسجد کی بات ہے۔ اس کے علاوہ کتنی مساجد ہیں جہاں یہ جنازے ہوتے ہیں، کتنی مساجد کے ساتھ یہ اکرام الموتیٰ کے نام سے ادارہ قائم ہے جو مردے کو، میت کو غسل دیتا ہے، کفن دیتا ہے اور دفن کے انتظامات کرتا ہے۔ اس ادارے کا نام ہے اکرام الموتیٰ، یعنی مردوں کی عزت کا ادارہ، مردوں کی عزت کرنے والا۔ اور میت کی عزت کیا ہے؟ اسے سنبھال کے اس کے گھر پہنچا دیا جائے، اس کی عزت یہی ہے۔
دنیا میں رکھیں گے اس کی عزت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، ہو سکتا ہے پیٹ پھول گیا، پھٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہے نا کتنی باتیں۔ تو اس ادارے کے پاس ایک سلسلہ ہے کہ وہ انتظام کرتا ہے کفن دفن کا۔ کوئی مسجد، کوئی جگہ جہاں یہ سلسلہ چل رہا ہے مسلسل، آج پاکستان کا، پرسوں انڈیا کا، ترسوں بنگلہ دیش کا، بعد میں کسی اور ملک کا، اور لوکل جو زیادہ تر لوگ ہیں، موت تو یہ دیکھ کے نہیں آتی نا کہ یہ سعودی نیشنل ہے یا پاکستانی انڈین نیشنل ہے، وہ تو اللہ رب العزت نے لکھ رکھا ہے کس کو کب موت آنی ہے، وہ عین وقت پہ آ جائے گی۔ اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اللہ نے فرمایا جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو پھر ایک گھڑی آگے نہیں اور ایک گھڑی پیچھے نہیں۔ اگر کوئی سمجھے کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں زکام ہوتا ہے میں اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر سے دوا لیتا ہوں، مجھے سر میں درد ہو میرے پاس بڑے اسپیشلسٹ ہیں، میرا یہ کیا بادشاہ نہیں مر رہے، وزیر اعظم نہیں مرتے، پرائم منسٹر مر رہے ہیں، منسٹر مر رہے ہیں، ہیلتھ منسٹر مر رہے ہیں، اور تو چھوڑیں آپ ہیلتھ منسٹر جس کے کنٹرول میں پورے ملک کی وزارت صحت ہیں وہ مر رہے ہیں۔ کوئی آدمی دواؤں کے ذریعے، کوئی آدمی اپنی دولت کے ذریعے، کوئی آدمی پیسے کے ذریعے اپنی عمر کو لمبا نہیں کر سکتا۔ اللہ فرما رہے ہیں اذا جاء اجلہم، جب کسی کی موت آ جائے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو وہ ایک گھڑی آگے نہیں رہ جا سکتا، ایک گھڑی پیچھے نہیں رہ سکتا، عین اسی وقت اس کی موت آئے ہی آئے۔ اور اس کے لیے اللہ انتظام کرتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کسی ملک میں اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے کہ یہ وہاں جا کے مرے گا، اور وہ وہاں رہتا نہیں، اس کی وہاں کوئی جانے والی ایسی مجبوری ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس ملک علاقے میں کسی کی موت لکھی ہوتی ہے اللہ اس کو وہاں کام ڈال دیتا ہے۔ بعض ہوتا ہے نا کہ ہم تو اپنے شہر میں رہ رہے ہیں لیکن اچانک کوئی کام پڑ گیا، اس کے لیے دوسرے شہر دوسرے ملک جانا پڑا۔ ہمیں بھی تو کام پڑ گیا نا، کام کرنے کے لیے آئے ہیں نا، ہمیں یہاں کام پڑ گیا، ہم یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم تو بیٹھ گئے نا، سال ہر سال سے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا کام اتنا ہوتا ہے کہ جائیں گے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4-6 گھنٹہ 1 دن 2 دن کا کام ہے، کر کے پلٹ آئیں گے۔ ایسے بھی لوگ ہیں نا، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ بڑے لوگوں کے عموماً ایسے ہی کام ہوتے ہیں۔ بزنس مین 1 گھنٹے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ 6 گھنٹے ہوا میں رہے، جہاں جانا ہے 1 گھنٹہ وہاں رہے اور دوبارہ پھر 6 گھنٹے ہوا میں۔ یہ اللہ رب العزت کا انتظام ہے کہ کبھی ایسا ہے کہ اسے وہاں مارنا ہے جس ملک میں اس کا کوئی وہاں ضرورت کام نہیں، لیکن اللہ رب العزت اس کو وہاں کام ڈال دیتا ہے، وہاں آدمی پہنچتا ہے، اللہ اس کی وہاں روح کھینچ لیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہے کہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ آدمی، اس کی موت اگر اس طرح آئی ہوئی ہے تو یہ تو 8-7 منزلیں اوپر ہے۔ ایک واقعہ یہاں کے شیخ سعید ہیں، شیخ ڈاکٹر سعید، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اپنے ایک درس میں۔ کہتے ہیں کہ ایک بلڈنگ بن رہی تھی اور بلڈنگ میں 4-6 منزلیں تھیں، 6ٹھی 4تھی کسی منزل پر ایک آدمی مزدور کام کر رہا تھا۔ وہ وہاں سے پاؤں پھسلا اور گر گیا، جیسے کہ عموماً یہ جو گو ہوتی ہے جس کے اوپر چڑھ کے اوپر جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹیپ فورڈ یا کوئی بھی نام ہے، اس کے اوپر آدمی بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے اور اونچی منزل پر ہے، پاؤں پھسلا اور نیچے گرا اور ادھر بجتا زمین پہ آ کے اپنے پاؤں پہ بیٹھ گیا اور صحیح سلامت اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ناممکن ہے؟ کوئی ناممکن نہیں ہے، اللہ رب العزت جسے چاہے۔ جہازوں میں ایسے واقعات آئے کہ جہاز کہیں آسمان کے اوپر، سمندر کے اوپر سے گزر رہا تھا، اس میں سے کوئی بھی ایسی شکل بنی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نیچے گر گئے۔ یہ بھی امکان ہے، یہ UAE کا واقعہ ہے۔
کچھ لوگ نیچے گرے، ان میں کوئی بچہ بھی گر گیا، بچے کو پانی نے اپنی تہ پہ رکھا، مچھلیاں پکڑنے والا آدمی گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ تیر رہا ہے، بچہ لے کے آ گیا۔ اب کس کا ہے وہ نہیں جانتا، اس نے بچے کا نام رکھ دیا ہدیۃ السماء، مجھے اللہ نے ہدیہ دیا ہے، یہ آسمان سے گفٹ آیا ہے۔ یہ دیکھو اللہ رب العزت کے انتظامات۔ الغرض یہ کہ اللہ رب العزت انسان کو کام ڈال دیتا ہے کہ اس علاقے میں جاؤ، جاتا ہے وہاں اللہ رب العزت روح کھینچ لیتا ہے۔ یہ آدمی چوتھی پانچویں منزل پہ کام کر رہا ہے، اس کی موت کا وقت اب بالکل قریب آ چکا ہے، لیکن اگر اللہ اس کو سیڑھیوں کے ذریعے اتارتا ہے تو یہ اس وقت پر نہیں پہنچتا، بلکہ یہ تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون، گھڑی آگے نہیں، گھڑی پیچھے نہیں، منٹ اور سیکنڈ کا حساب اللہ کے یہاں موجود ہے۔ لوگوں نے دیکھا بغدر مچ گئی، جو باقی سارے لوگ کام کر رہے تھے، گرتے کو دیکھ کر لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، نیچے اترنا شروع کر دیا۔ جتنے لوگ نیچے تھے قریب سارے اکٹھے ہو گئے۔ تو کہتا ہے کہ بھائی اب کوئی شخص جائے گا نہیں، تم میں سے جتنے لوگ موجود ہو کوئی جائے نہیں، میں آپ سب کو، ہمارے یہاں ایک لفظ بڑا مشہور، میں آپ سب کو پیپسی پلاؤں گا۔ پیپسی پہ بڑے اعتراضات ہوئے، لیکن جہاں کہیں انعام دینے کا موقع آتا ہے تو پیپسی کا انعام لیتے۔ کوئی جائے نہیں، میں سب کو پیپسی پلا کے بھیجوں گا۔ سارے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہاں کھڑے ہیں۔ اس نے جلدی سے، ساتھ ہی روڈ تھی، روڈ کے پار بقالہ تھا، اس طرف منہ کیا، تیز گاڑی آئی اور اس کے پر کھچے اڑا دیے۔ کتنی اونچی جگہ سے گرا جہاں سے اس کے مرنے کا اندازہ تھا کہ مر سکتا ہے، اللہ نے بالکل محفوظ رکھا۔ لیکن یہ سیڑھیوں سے آتا تو اس کو 5-4-2 منٹ لگ جاتے، اس کو جب مرنا تھا اس کے لیے سیدھا ہی نیچے پہنچا دیا، روڈ پہ گیا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے جس کی موت جب رکھی ہے آگے پیچھے کو نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا انتظام ہے اور خاص ہوتا ہے۔ تو فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں کس ملک میں مرے گا۔ اور یہیں یہ بات بھی ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، کسی وقت کھول کے دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے وہاں 5 چیزوں کا ذکر کر کے یہ بھی بتایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ صرف اللہ کو علم ہے۔ ابھی آج کل چونکہ اسکیننگ سسٹم نکل آیا ہے، یہ اسکیننگ کے لیے جتنا وہ انسٹرومنٹس بنتے ہیں، ڈاکٹری آلات ہیں، مشینیں ہیں اور ایکس رے والی مشینیں ہیں، یہ بنائی انسان نے، لیکن انسان کو عقل کس نے دی؟ عقل تو اللہ نے دی ہے نا۔ اللہ رب العزت پورا مکمل انسان، 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھیں، مکمل انسان بنا کے یہاں سے وہ عقل کا مادہ جو ہے وہ ایک سائیڈ میں رکھ دے، کیا وہ مشین بنانے کے لائق ہوگا؟ یہ اس کا فضل، اس کا کرم ہے کہ اس نے اس سر میں بھیجا، اور دماغ نام کی شے رکھی ہوئی، سوچنے سمجھنے کی، جسے اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ اس صلاحیت کی وجہ سے یہ بھی اصلاً تو اللہ کی طرف ہی جاتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لیکن بظاہر بھی یہ آج بھی موجود ہے۔ ساری مشینیں استعمال کر کے دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے ملکوں کے بڑے بڑے عہدہ داروں کو یہ کہا کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا، لیکن عین وقت پہ آ کے بیٹی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوگی، عین وقت پہ آ کے بیٹا ہو گیا۔ ایسے واقعات اخبارات میں آپ نے پڑھے سنے ہوں گے کہ کئی ملکوں میں ایسے واقعات پیش آئے۔ تو آج بھی یہ 100% حتمی بات نہیں، جیسے بارش کا مسئلہ بھی ہے۔ بارش کب نازل ہوگی وہ ہمارے لوگ بتاتے رہتے ہیں نا، موسمی حالات بتانے والے، لیکن کبھی ان کی بات سچی ہے، کبھی سچی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں صبح گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، اور صبح نہ گرج ہوتی ہے نہ چمک ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کا اندازہ تھا، صحیح نہیں نکلا۔ اسی طرح یہ اندازے جو ہیں، کہاں کہ بیٹی ہوگی
اللہ نے چاہا بیٹی ہی ہو گئی، اللہ نے چاہا اسے بیٹا بنا دیا، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کے ایک بات یہ بھی ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی 120 دن کے بعد بننے والے انسان، پہلے 40 دن کیا ہے؟ نطفہ، پھر 40 دن مضغہ، اور پھر 40 دن انسان کا شکل بنا ہوا ایک لوتھڑا۔ اس انسانی لوتھڑے میں جب شکل ہو جاتی ہے 120 دن 4 مہینے، تو اللہ رب العزت فرشتہ بھیجتا ہے، وہ فرشتہ کچھ چیزیں اس کے لیے لکھ دیتا ہے اس کی قسمت میں کہ یہ بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا، نیک بخت ہوگا۔ اب ہماری مشین یہ بتائے گی کہ یہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، یہ پیدا ہوگا تو یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا؟ کوئی مشین بتا سکتی ہے؟ اس کی قسمت میں رزق کتنا ہے آپ اندازہ کرو کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کی قسمت میں رزق کتنا ہے، یہ اپنی پوری زندگی میں کیا کھائے گا، کہاں جائے گا، کیا کرے گا، یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ کتنا جیے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی۔ یہ ساری باتیں کون بتائے گا؟ کون مشین ہے جو یہ کام کرے گی؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہماری مشینیں تو آخر میں آ کے یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ یہ زندہ پیدا بھی ہو جائے گا یا نہیں، یہ بتاتی ہیں کہ اب زندہ ہے۔ مشین دیکھی، بچہ ماں کے پیٹ میں رحم میں حرکت کر رہا ہے، کہتے ہیں زندہ ہے، لیکن یہ زندہ پیدا ہوگا یا نہیں یہ پھر اللہ رب العزت کے علم ہے، کوئی نہیں جانتا، یہ سارا علم اللہ رب العزت کے یہاں ہے۔ فرمایا وما تحمل من انثیٰ، کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، ولا تضع، اور نہ ہی وہ بچے کو جنم دیتی ہے، الا بعلمہ، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وما یعمر من معمر، اور نہ ہی کوئی بڑی عمر دی جانے والا، بڑی عمر دیا جاتا ہے، بڑی عمر دیے جانے والا، بڑی عمر دیے، یعنی جس کو اللہ رب العزت بڑی عمر دیتے ہیں۔ ولا ينقص من عمرہ، اور نہ کسی کی عمر سے کم کیا جاتا ہے، کسی کی عمر سے کم کیا جاتا ہے یا کسی کو عمر لمبی دی جاتی ہے، الا فی کتاب، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے یہاں لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ کسی کی عمر کتنی ہوگی، میں نے ذکر کیا کہ یہ کب شروع ہو جاتا ہے، بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، لکھ دیا گیا کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اور وہ اللہ رب العزت کے یہاں محفوظ ہے۔ اب ایک مسئلہ یہاں آ جاتا ہے کہ بچے کی عمر یا بڑا ہو کے کتنی عمر والا ہوگا، اور اس کی عمر میں کمی بیشی اضافہ ہوگا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہاں بتا دیا کہ عمر لمبی ہو تو اللہ کے علم میں ہے، عمر چھوٹی ہو تو اللہ کے علم میں ہے، عمر جتنی تھی اس سے بڑھ گئی، اس کے امکانات ہیں، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ عمر کے بڑھ جانے کے امکانات جو ہیں وہ کہاں ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ ایک آدمی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر من سرہ، جسے یہ اچھا لگے، اور یہ تو آپ نے جسے اچھا لگے فرمایا نا، اصلاً یہ ہر کسی کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو۔ من سرہ، جسے یہ اچھا لگے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَ، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا غلط تو ہو نہیں سکتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی کی عمر مثال کے طور پر اللہ کے یہاں 60 سال لکھی ہوئی ہے، 70 کر لیتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 اور 70 کے درمیان بتایا نا، لمبی سے لمبی عمر مان لیتے ہیں، 70 سال عمر لکھی ہوئی تھی، اور اس نے اپنی زندگی میں صلہ رحمی میں بہت محنت کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ صلہ رحمی کرتا رہا، خالاؤں سے ملا، پھوپھیوں سے ملا، چچاؤں سے ملا، ماموں سے ملا، اور سالے سالیوں سے ملا، کہیں اور ملے نہ ملے، یہاں تو ملنا تھا نا، ساس سسر سے ملا، ان سب سے اچھے تعلقات قائم رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی عمر بڑھ جائے گی، یعنی اگر 70 سال تھی تو اللہ رب العزت اس کو بڑھا دے گا، اس کی عمر زیادہ ہو جائے گی۔ اور کبھی ایسا ہے کہ آدمی کی عمر 70 سال لکھی، لیکن اس نے اتنی بدبختی مچائی دنیا میں کہ اللہ نے اس کی عمر کم کر دی،
گناہوں کے نتیجہ میں عمریں کم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ نشئی ہو گیا، اب نشہ کوئی بھی لگ جائے، کسی چیز کا بھی، شراب کا ہے، افیون کا ہے، چرس کا ہے، یا کوکائین کا، فلاں کا، مختلف نشے ہیں۔ ایک آدمی نشے میں لگ گیا، وہ سمجھیں کہ اس کی آدھی عمر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، جلدی وہ موت کے منہ میں چلا جائے گا، لیکن یہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ یہ ایسے کرے گا۔ کسی کی عمر بڑی ہو، کسی کی عمر کم ہو، الا فی کتاب، یہ اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے۔ اب اللہ رب العزت کے یہاں یہ لکھا ہوا ہے، کم ہو زیادہ ہو، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی موت کم ہوگی، کوئی اختلاف تو اس میں نظر نہیں آتا نا۔ اور پھر اللہ رب العزت اس چیز پر قادر ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ اللہ رب العزت کے یہاں ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت جس کی چاہتے ہیں عمر کو کم کرتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں بڑھاتے ہیں، وہ لوح محفوظ اس کی اپنی ہے، اس میں کمی بیشی کرنا وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 39، سورۃ الرعد ہے قرآن کریم کی سورت نمبر 13 اور آیت نمبر 39 ہے، وہاں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ثابت رہنے دیتا ہے، اسی حالت میں رہنے دیتا ہے۔ اب یہاں سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ رب العزت جو حکم چاہے نازل کرے اور وہ آخر تک وہ قائم رہے۔ قرآن کے احکام ہیں، حدیث کے احکام ہیں، ان میں ناسخ منسوخ کا سلسلہ تو میرے خیال آپ جانتے ہی ہوں گے نا، کہ کوئی اسلام کے شروع میں حکم تھا، بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا، بعد میں دوسرا حکم آ گیا۔ کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اسے مٹا نہیں سکتا، اس کو بدل نہیں سکتا، اللہ رب العزت کے یہاں اس کی مرضی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جسے چاہے مٹا دے اور جسے چاہے ثابت رہنے دے، عندہ ام الکتاب، اس کے پاس ام الکتاب ہے، لوح محفوظ اس کے پاس ہے، جو چاہے چینج کر دے، جس چاہے اس کی حالت میں رہنے دے۔ ایک معنی یہ ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لکھوایا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ یہ آدمی 70 سال جیے گا، وہ یہ نہیں لکھوا سکتا کہ اس کو 60 سال ہی کافی ہیں، اتنا ہی شر کافی ہے جو 60 سال میں اس نے کر دیا۔ اور 70 سال والے کے لیے وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس کی عمر زیادہ کر دو، اور ایسے واقعات موجود بھی ہے نا، حدیث میں مذکور ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ حدیث میں موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو نبی انبیاء کو سب، بلکہ پورے بنی نوع انسان کو دنیا میں اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا، تو ایک شخص خوبصورت انبیاء میں سے تو کہا کہ اسے میری عمر کا اتنا حصہ دے دو۔ یہ واقعہ کتب حدیث میں موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت جسے چاہے 10 20 50 سال زیادہ دے دے، جسے چاہے 10 20 50 سال کم کر دے، وہ مالک ہیں، اس کی مرضی ہے۔ تو یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 39 بتا رہی ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے، جسے چاہتا ہے ثابت رہنے دیتا ہے، ثبت کر دیتا ہے، وعندہ ام الکتاب، اور اس کے پاس ام الکتاب ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ مرضی ہے کہ وہ کس کو مسلسل رہنے دیتا ہے اور کس کو وہ ختم کر دیتا ہے، یعنی چینج کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی اپنی منشا ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع ہونے جا رہا ہے اتوار اور منگل اور اتوار اور منگل اسی وقت، ہاں، لیکن یہ ہفتے سے منگل کو ہے کتاب و توحید کا درس یہاں شروع ہونے والا ہے اسی حال میں، اور اتوار اور منگل کو ہوا کرے گا، لیکن اس مرتبہ اتوار کو چونکہ آپ کو معلوم ہے چھٹی ہے، اس وجہ سے بہت سارے دروس متاثر ہوئے ہیں۔ یہاں پہلا دن منگل سے ہوگا اور آگے اتوار اور منگل 2 دن ہفتے میں، اور شیخ شمس الزمان صاحب جو ہیں وہ یہ اس کی تفسیر یا شرح بیان کیا کریں گے۔ اور کل جو لیڈیز کا بھی انتظام ہے،
یہاں چونکہ لیڈیز کے لیے جگہ ہے، لیڈیز کا بھی انتظام موجود ہے۔ کل جو اقربیہ میں ہمارا درس ہوتا ہے وہ چھٹیوں کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ دفتر بند رہیں گے، جو لوگ وہاں آتے ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اور راکا میں جمعرات کو جو درس 3-4 مہینے سے بند تھا، وہ چونکہ راکا کی جو سرگرمیاں ہیں ان کا زور رہتا ہے محرم سے لے کر رمضان تک، پھر آگے جو 3 مہینے ہوتے ہیں نا اس میں ذرا وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو ان 3 مہینوں میں جو کچھ کورسز ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، کچھ خاص جو ان کے اندر کے لوگ ہیں وہ بھی ظاہر کام کرتے رہتے ہیں، اور کچھ باہر سے جاتے ہیں، جیسے میرا درس وہاں ہوتا ہے جمعرات کو بھی ایک، تو وہ بند ہوا تھا 2-3 مہینے سے۔ اب پچھلے جمعرات کو یہ جو کل گزری ہے، کل سے وہاں آغاز ہو گیا ہے، جو لوگ وہاں آنا چاہیں وہ جمعرات کو وہاں جا کریں۔ یہاں ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور اقربیہ میں قرآن اور حدیث 2 کتابیں ہیں، اور راکا میں فقہ کتاب و سنت، کتاب اللہ اور حدیث رسول، ان دونوں سے جو فقہی مسائل حاصل ہوتے ہیں وہاں اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ جس کو وہاں پہنچنا ہو وہ بھی جمعرات کو عشاء کے بعد، وقت تقریباً یہی رہتا ہے۔ ایک سوال ہے کہ کیا فجر کی نماز کے بعد سونا گناہ ہے؟ فجر کی نماز کے بعد نہیں سونا چاہیے، کیونکہ صبح ہے، اور صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت فرما۔ بکور بکرا کہتے ہیں نا، تو یہ صبح ہے۔ اور ایک صحابی بتاتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ساتھ ہی یہ مکمل اپنا عمل طے کر لیا کہ میں اپنے تجارتی قافلے صبح صبح بھیجا کرتا تھا، فجر پڑی قافلہ روانہ کر دیا، تو مجھے اللہ رب العزت نے اتنا مال دے دیا کہ میں اس کا حساب بھی رکھ سکتا، یعنی مالا مال کر دیا۔ تو یہ صبح کی برکتیں ہیں، لیکن اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے، ضرورت ہے، اور وہ سو جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ میری بہن کی اولاد کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ ان کی بہن کو نیک، نرینہ اور پدینہ ہر طرح کی اولاد عطا فرمائے۔ اگر جو لوگ ڈاکٹر کے پاس پتہ کرواتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے کیا ہے، تو کیا گناہ بھی ہوگا؟ اب اصل بات یہ ہے کہ پتہ کروانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تو بات آپ نے سمجھ لی ہوگی نا، پتہ کروانے کا فائدہ نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ آخر میں ماں کے پیٹ سے کیا نکلے گا، بچی یا بچہ، پھر پتہ کرانے کا فائدہ۔ اور اگر میڈیکل کے آج کل کے جو حالات ہیں، میڈیکل چیک اپ کے لیے جو پریگننٹ عورتیں ہیں وہ بڑے چکر لگواتے ہیں، آؤ 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 آؤ، تو اگر کسی اسکیننگ کے دوران کوئی خاتون پوچھ لیتی ہے کہ کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن علم غیب کی باتوں کے بارے میں انسان کو پوچھنا، یہ بات آپ کے سمجھ میں آ سکتی ہے نا۔ ایک چیز پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ علم غیب سے تعلق رکھتی ہے، اور پھر ہم پوچھیں کسی انسان سے جو کہ علم غیب نہیں جانتا، یہ یقیناً اچھا کام نہیں ہے۔ لہذا اس معاملے کو اللہ پہ ہی ڈالیں، اللہ تعالیٰ جو دے گا خیر ہوگی۔ کیا اگر بیٹی آ گئی تو کیا کریں گے آپ؟ بیٹی پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، الحمدللہ، بیٹا آ جائے اللہ رب العزت کا انعام ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی نے لکھا ہے کہ میری ساس کے لیے دعا کیجیے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی ساس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے بھائی لوگوں کی روزی کے لیے دعا کیجیے، کوئی جاب لیس ہیں، کسی کی روزی تنگ ہے، جس کی بھی ہے ان لکھنے والوں کی، اور جس کی بھی ایسی صورتحال ہے، اللہ رب العزت ان کو کوئی اچھا معاش، اچھا ذریعہ معاش عطا فرمائے جو باعزت بھی ہو اور حلال بھی ہو۔ شیخ فیض صاحب نے ذکر کیا ہے کہ یہ پتہ نہیں اب فیضی ہے یا فیض، شیخ مقصود الحسن فیضی ہیں، اور یہ جو مرحلے ایڈوکیٹ فیض ہیں وہ ہوں گے۔ اچھا شیخ فیض، وہ جب شیخ فیض کہیں گے تو وہ وہاں تک ذہن نہیں جاتا، کیونکہ وہ ایڈوکیٹ فیض ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بچے کی روح آنے کے بعد بچہ اگر ضائع ہو گیا
یا مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام عقیقہ کرنا چاہیے. ہمارے 3 مرے ہوئے بچے پیدا ہوئے تھے تو ہماری بیوی پریشان ہے. بیوی کو پریشانی سے نکالنے کے لیے 6 بکرے لیجئے, خود بھی کھائیے, ان نیک لوگوں کو بھی کھلائیے. بیوی کی پریشانی دور ہوگی یا نہیں؟ لیکن شیخ فیض نے کس بنیاد پہ وہ بات کہی ہے میرے سامنے, تو وہ ایسی بات نہیں ہے. بچہ جب تک پیدا نہ ہو تب تک اس کا عقیقہ واجب نہیں ہوتا. بچہ دنیا میں آئے گا تو عقیقہ ہوگا. ماں کے پیٹ میں آ گیا, جان بھی آ گئی, 4 مہینے کے بعد اس میں جان روح پھونکی گئی, حرکت شروع ہو گئی, لیکن جب وہ دنیا میں زندہ پیدا نہیں ہوتا, جب تک دنیا میں زندہ پیدا نہ ہو اس وقت تک اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہوگا. وراثت میں اس کا حصہ نہیں. جہاں دینے کی باری آئے وہاں حصہ نہیں, اور جہاں عقیقے کی بات آئے, نام رکھنے کی بات آئے تو آپ حصہ ڈالیں. اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی قرآن و سنت کی دلیل نہیں. لیکن اگر صرف اتنا ہی کہیں کہ وہ چونکہ انسان بن چکا ہے, پورا ہو چکا ہے, اس میں آنکھیں ناک کان یہ وہ آ گیا ہے, لہٰذا اس کا عقیقہ کرنا چاہیے اور نام بھی رکھنا چاہیے, یہ بھی کہتا ہے نام بھی رکھیں اور اس کا عقیقہ بھی کریں. تو اگر کوئی عقیقہ کرنا چاہتا ہے, ہم تو نہیں روکتے, ہم کہتے ہیں کہ کیجیے. ہم تو بلکہ دیکھا نا, اگر پتہ چلا تھا کہ وہ بیٹیاں ہیں تو 3 بکرے, اور اگر پتہ چلا تھا کہ وہ بیٹے ہیں تو 6 بکرے. بیوی بھی انشاءاللہ پریشانی سے نکل جائے گی اور آپ کی پریشانی بھی کم ہو جائے گی. بار بار جو آپ سے سوال ہوتا رہتا ہے وہ سوال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.